الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے سلسلے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں فتح مکہ اور فتح مکہ کے ساتھ منسلک غزوہ حنین، غزوہ طائف کے اذکار ہوئے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ یہ کوئی 3 مہینے کا پیریڈ تھا جو آپ مکۃ المکرمہ میں رہے، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ تو سن 8 ہجری کے واقعات میں ابھی یہ شامل ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے پہلے بھی، کہ بی بی زینب حضور کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ تو غزوہ بدر میں بھی ان کا ذکر ہوا کہ ان کا جو شوہر تھا ابو العاص، وہ گرفتار ہو گیا تھا، اور اس کو چھڑانے کے لیے فدیے کا جب سامان بھیجا بی بی زینب نے، تو اس میں ایک ہار بھی تھا جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور پھر صحابہ نے حضرت ابو العاص کو آزاد کر دیا حضور کی خواہش پر، اور اس سے کوئی فدیہ وغیرہ نہیں لیا تھا، لیکن اسے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ بی بی زینب کو مدینہ روانہ کرے گا حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو حضرت ابو العاص بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے وعدے کے مطابق بی بی زینب کو روانہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن کافروں نے بی بی زینب کے اوپر تیر چلائے، جس سے وہ زخمی ہوئیں، اور پھر وہ اسی تیر کی وجہ سے بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی، تو زخم ٹھیک نہیں ہو سکا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا، لحد میں اتارا، تو آپ کچھ افسردہ تھے، اور پھر آپ کے مبارک چہرے پر اچانک ایک خوشی کی لہر محسوس کی گئی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی غمگین تھے، ابھی مطمئن ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ قبر کی گھاٹی ہے، اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ ایسے نہیں کہ یہ میری بیٹی کو بھی جکڑ لے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کی قبر جو ہے مغرب اور مشرق کے برابر اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دی، تو میں خوش ہو گیا۔ تو حضور کی جو اولاد تھی، 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں نے آپ کی زندگی میں ہی انتقال فرمایا، اور چوتھی بیٹی سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا صلاۃ والسلام علیہا، ان نے حضور کی زندگی کے بعد انتقال فرمایا، لیکن وہ بھی 6 مہینے کے عرصے میں، اور حضور نے جاتے وقت ان کو بشارت دی تھی کہ تم سب سے پہلے آ کر میرے خاندان سے مجھے ملو گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر اسی سال ولادت ہے، حضور کے بیٹے تھے۔ حضور کے بیٹے اور حضور کی بیٹیاں جتنی بھی ہوئیں، وہ جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے ہوئیں، اور خالی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی ماں تھی بی بی ماریہ
اور یہ 8 ہجری میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، تو آپ بہت خوش ہوئے اور اس کا عقیقہ کیا، اور اس کے بال جو ہے وہ بالوں کے برابر چاندی جو ہے آپ نے وہ صدقے میں دے دی۔ اسی سال ایک منبر کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ، وہ بھی پیش آیا کہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے منبر بنا دیں۔ تو اس سے پہلے ایک کھجور کا تنا تھا، خشک، سرسبز نہیں تھا، خشک تنا تھا، آپ وہاں ٹیک لگا کر خطبے دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے منبر تیار کروا دیں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ منبر تیار ہو کر آ گیا اور مسجد نبوی میں اس کی یعنی سیٹنگ ہو گئی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے، اور آپ نے اس کھجور کے تنے کو کراس کیا اور منبر پر تشریف لے جانے کے لیے اور خطاب دینے کے لیے، تو وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ رونے لگا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ پہلے تو صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے منبر سے اتر کر اس تنے سے گفتگو فرمائی اور اس کو گلے سے لگایا، اور اس کے بعد اس کا رونا بند ہو گیا۔ آپ نے اس کو پیشکش کی کہ تم اگر چاہو تو تمہیں کسی اور جگہ یعنی زمین میں دفن کریں اور دوبارہ تمہیں ایک زندگی ملے اور تم سرسبز اور شاداب ہو جاؤ، اور اگر چاہو تو تمہیں ہم جنت کا درخت بنوا دیں اور جنت کے لوگ جو ہیں وہ تیرا پھل کھائیں۔ تو اس پر وہ راضی ہو گیا۔ تو پھر جو ہے آپ علیہ السلام نے اس تنے کو دفن کرایا۔ اور مولانا رومی صاحب کے بھی اشعار ہیں اس میں، وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ تنا جو ہے وہ خشک لکڑی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رو رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے، تو تم بھی تو لکڑی سے بڑھ کر ہونے چاہیے، تم تو انسان ہو، تم تو مسلمان ہو، تو تم کیوں نہیں اس کے فراق میں روتے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو میری قبر اور میرے منبر کے جو درمیان ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں اس مقام پر کسی نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو وہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ یہ اس طرح کے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ 8 ہجری کے واقعات یہاں پورے ہوتے ہیں، پھر 9 ہجری کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ علیہ السلام نے 9 ہجری میں کچھ اپنے عمال مقرر کیے، آفیسر، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تھے۔ اب ماشاءاللہ اسلام میں لوگ بہت سارے داخل ہو گئے تھے اور ایک حکومت اور سلطنت وجود میں آ چکی تھی۔ مکہ، مدینہ، طائف، خیبر، یہ ساری یعنی ایریاز زیر فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی تھیں۔ تو آپ نے عمال مقرر کیے کہ ان سے زکوٰۃ لے کر آئیں۔ تو بنی تمیم قبیلہ تھا اور بنی کعب قبیلہ تھا۔ جب صحابہ وہاں گئے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب صحابہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے کہ یہ جزیہ ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ نہیں ہم دیں گے، یہاں تک کہ دست درازی شروع کر دی۔ تو ان صحابہ نے آ کر واپس حضور علیہ السلام کو شکایت کی تو آپ نے فرمایا بنو تمیم اور بنی کعب
کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ خدمت مجھے دے دیں، تو وہ 50 آدمی لے گیا اور ان کا جو مال اسباب لے کر آ گیا زبردستی۔ تو پیچھے وہ آئے اور حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام کی شکایت کی کہ آپ کے صحابہ نے ہم پر سختی کی ہے، تو آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا اور آپ ان کی بات کو یعنی گویا کہ سنا ہی نہیں۔ تو پھر بعد میں جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو ان کا جو سردار تھا اقرع بن حابس، وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی عرض لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اپنا خطیب تیار کیا ہوا تھا، اس نے پوری کہانی جو ہے وہ اشعار میں بتا دی۔ تو آپ نے حضرت قیس کو حکم فرمایا کہ ان کا جو ہے وہ جواب تم دے دو۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے ان کو ایسا جواب دیا اشعار میں کہ وہ حیران ہو گئے، اور اقرع جو بن حابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی مدد ملی ہوئی ہے کہ ان کے شاعر و خطیب ہمارے شاعروں اور خطیبوں پر غالب آ گئے ہیں۔ تو پھر یہ ہے انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی اور حضور کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دی، اور پھر آپ نے ان کے جو مال اسباب تھے وہ سارے واپس کیے۔ لیکن جب یہ شروع میں آئے تھے تو انہوں نے بڑا وہاں آ کر آوازیں دیں، چیخا چلایا، فریادیں کی، تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ تو ان کے لیے وہ آیت آ گئی سورۃ حجرات میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح آپ نہ پکاریں جس طرح آپ میں آپس میں پکارتے ہیں۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے بھیجا، 50 سوار دیے، اور طے ایک شہر کا نام ہے، قبیلہ طے، وہاں بھیجا کہ ان کے جو بت ہیں وہ توڑ کر آ جائیں۔ اور تو حضرت علی گئے تو ان کا سردار تھا عدی بن حاتم طائی کا بیٹا تھا، وہ تو بھاگ گیا، اور حضرت علی نے ان کے بت خانے توڑے، اور کچھ قیدی ان کے جو ہے وہ بھی لے کر آ گئے۔ اس میں حاتم طائی کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ بہت ہوشیار تھی، سمجھدار تھی۔ تو اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، میرا باپ تو فوت ہو گیا ہے، اور میرا جو سنبھالنے والا ہے یعنی میرا بھائی وہ بھاگ گیا ہے، اور میں آپ کے سامنے ہوں، تو میرے ساتھ کچھ رحم کا معاملہ فرمائیں۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا سنبھالنے والا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا بھائی ہے عدی بن حاتم۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ تو آپ پھر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن اور تیسرے دن اسی طرح وہ عرض کرنے لگی، تو آخر کار اس کا عرض آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا اور اس کو آزاد کیا۔ نہ صرف آزاد کیا بلکہ تحفے طوائف دیے، اور اپنے صحابہ کرام کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ اس کو چھوڑ کر آ جائیں۔ تو وہ عورت صحابہ کرام کے رویے سے، اخلاق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم و شفقت سے اتنی متاثر ہوئی کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈا اور کہا کہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر ہم ایمان لے آئیں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ عدی کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عدی بن حاتم حاضر ہوا۔ تو وہ دیکھنے لگا کہ حضور نبی ہیں یا حضور بادشاہ ہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کو جو ہے وہ یعنی سوالات کیے اور کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی یا مدد چاہ رہی تھی۔
تو آپ اس بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے رہے، اس کا مسئلہ سن رہے تھے۔ تو عدی بن حاتم جو ہے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ کس بوڑھی کو کیوں اتنی توجہ دیں گے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر آپ نے اس کو عدی کو بلایا تو اپنی چادر بچھا دی اور اس کو وہاں بٹھایا، تو وہ نہیں بیٹھ رہا تھا، لیکن آپ کے فرمان پر پھر اس کو یعنی کرنا پڑا۔ تو حضور خود بغیر چادر کے بیٹھ گئے زمین پر اور اس کو چادر پر بٹھایا۔ پھر آپ نے اس کو اپنی جو زندگی گزاری تھی عدی نے، اس کے کچھ واقعات بتائے کہ تمہارے مذہب میں یہ چیزیں بھی جائز نہیں تھیں تو تم نے کی ہیں۔ تو اس پر پھر وہ سچا پکا مسلمان ہو گیا عدی بن حاتم۔ یہ حاتم طائی کا بیٹا تھا اور سردار تھا۔ تو انشاءاللہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں غزوہ تبوک ایک مشہور غزوہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔